اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات، پارہ نمبر 27، آیت نمبر 53 سے آج کا سبق ہے۔ رکوع نمبر 2۔ اتواصوا بہ، کیا یہی وصیت کر کے مرتے ہیں ایک دوسرے کو؟ بل ہم قوم، بلکہ وہ لوگ ہیں ایسے، طاغون، سرکش۔ فتول عنہم، سو آپ لوٹ آئیے ان کی طرف سے۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ آپ ان کی طرف توجہ نہ کیجیے کیونکہ آپ پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے۔ وذکر، اور سمجھاتے رہیے۔ فإن الذکریٰ، کیونکہ سمجھانا تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ وما خلقت الجن، اور ہم نے جو بنائے ہیں جنات، والانس، اور انسان، الا لیعبدون، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ ما ارید منہم من رزق، ہم ان سے روزی نہیں کموانا چاہتے۔ وما ارید، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں، ان یطعمون، کہ وہ مجھ کو کھلائیں۔ میں ان سے روزی بھی نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ جو ہے وہی روزی دینے والا ہے، ذو القوت، اور قوت والا ہے، المتین، مضبوط۔ فإن للذین، پس بے شک وہ لوگ، ظلموا، جو گنہگار ہیں، ذنوباً، ان کی بھی باری ہے، مثل ذنوب اصحابہم، جیسے ان کے ساتھیوں کی باری تھی۔ فلا یستعجلون، تو مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ فویل للذین کفروا، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، من یومہم الذی، اس دن کی، یوعدون، جس کا ان سے وعدہ ہو چکا۔ سو خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہو چکا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ذاریات میں مضمون چل رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدرتوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد گزشتہ انبیاء کے ساتھ کیے گئے ان کی امتوں کے احوال سنا رہے ہیں کہ کوئی نبی کم ہی ایسا گزرا جب وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور انہوں نے اپنے نبی کو جادوگر اور مجنون نہ کہا ہو۔ اور یہ سلسلہ اتنا لگاتار چلا ہے، ہر قوم کے بعد دوسری قوم نے یہی دستور اختیار کیا۔ گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ اتواصوا بہ، وہ مرنے سے پہلے ایک دوسرے کو یہی وصیت کر کے جاتے ہوں کہ دیکھو جو رسول بھی تمہارے پاس آئے اس کو ہماری طرح ہی کہنا۔ اب یہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک قوم کسی دوسری قوم کو یہ وصیت کر کے مری ہو، کیونکہ بعض اقوام ایسی بھی تھیں جن کے نہ اول نہ آخر میں کوئی ایک دوسرے سے ملا بھی ہو، لیکن یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ متواتر اس طرح سے ایک بات کو کہہ رہے ہیں جیسے متواتر کوئی کسی چیز کی وصیت کرتا ہوا آئے، اور آگے خود اس کی وجہ بتا دی کہ وجہ ان کی وصیت نہیں ہے بلکہ وجہ ان سب کا سرکش ہونا ہے۔ اور جیسے دنیا میں بدتمیز لوگ بدتمیزی میں یکساں ہوتے ہیں، نافرمان لوگ نافرمانی میں یکساں ہوتے ہیں، ایسے ہی سرکش لوگ سرکشی میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو وہ چونکہ سرکشی کے اس سبب میں سب مشترک ہیں، لہٰذا ان کی وہ بات بھی ایک ہی جیسے مشترک ہو گئی ہے۔ تو جیسے پہلے لوگ ان کے ایسے سرکش گزرے ہیں اور سبب معلوم ہو گیا کہ ان کا سبب ان کی سرکشی ہے، تو آپ ان لوگوں کی طرف توجہ نہ کیجیے، کیونکہ ان کے جھٹلانے پر جو آپ اپنے آپ کو غمگین کرتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے
آپ ان کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، فتول عنہم، آپ ان سے پھر جائیے، متوجہ نہ ہو ان کی طرف، کیونکہ آپ سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ کو ان کے حوالے سے کوئی الزام نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنا فریضہ نبوت بالکل صحیح انجام دے دیا، جو پیغام جس تک پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ اس کے باوجود یہ لوگ سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں، ان کی اپنی غلطی ہے، آپ سے یہ بات پوچھی نہیں جائے گی۔ ہاں، ان کے اس تنگ کرنے سے اور اس بات سے کہ آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، آپ کا فرض ختم نہیں ہوتا، آپ اسی طرح سے ان کو سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا اگر سرکشوں کو فائدہ نہیں دیتا تو مومنین کو بہت ہی زیادہ فائدہ دینے والا ہے، کیونکہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے پہلے سے آپ کے ساتھ ہیں، نصیحت کرنے سے ان کا ایمان مزید بڑھے گا۔ اور اسی طرح ہو سکتا ہے ان سرکش لوگوں میں سے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حجت نہیں قائم کی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان لوگوں کو بھی ایمان کی طرف رہنمائی ہوگی اور وہ لوگ بھی ایمان کو قبول کر لیں گے۔ آگے ایک بہت بڑا مقصد انسان کا ذکر کیا ہے کہ انسان جو دنیا کے اندر اتنا مصروف ہے، کبھی سرکشی میں، کبھی نبیوں کو جھٹلانے میں، اصل میں وہ غور تو کرے مجھے اللہ نے پیدا کس لیے کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو جن و انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ان کا اہم فریضہ نہیں ہے۔ تو ایک اس چیز کے اوپر سوال آ رہا ہے، دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پہلا سوال اس کے اوپر یہ ہے کہ اللہ جس مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کرتے ہیں تو پھر وہ مخلوق تو اس کام سے پھر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے ارادے کے خلاف تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ اس آیت میں کہا گیا کہ انسان اور جنات کی تخلیق کا اصل مقصد ہی عبادت ہے، حالانکہ ان کی پیدائش میں تو عبادت کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد اور حکمتیں ہیں۔ تو دونوں سوالوں کے سوال کے ساتھ جواب دیے جائیں گے۔ پہلا سوال کہ اللہ جس مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کرتے ہیں وہ مخلوق اس کام سے پھر نہیں سکتی، تو پھر انسان کیسے اپنی عبادت اور بندگی کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب مفسرین نے دو تین طریقے سے دیا ہے۔ پہلے جواب دینے والے کہتے ہیں مفسرین کہ اس مضمون کو مومنین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، کہ ہم نے مومن جنات اور مومن انسانوں کو عبادت کے علاوہ اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ حقیقتاً مومن ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں عبادت کے پابند ہوتے ہی ہیں۔ یہ قول مفسرین کرام میں سے امام ضحاک رحمہ اللہ اور سفیان ثوری وغیرہ کا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس آیت مبارکہ کی ایک قرات نقل کی جاتی ہے، اور وہ قرات اس طرح سے ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس میں مومنین کا لفظ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ آیت اس کا تعلق صرف مومنین کے ساتھ ہے، چاہے وہ مومنین جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہیں۔ دوسرا جواب اس کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ اس آیت میں یہ جو اللہ نے کہا کہ میں نے بنایا، تو اس کا مراد وہ اللہ کا ارادہ تکوین نہیں ہے۔ تکوین کا مطلب جو جس کام کے لیے بنا ہے وہ وہی کرے گا، تو اس کا مطلب وہ ارادہ تکوین نہیں ہے جس کے خلاف ہونا محال ہو، بلکہ اس کا مطلب وہ ارادہ ہے جس کو ارادہ تشریعی کہتے ہیں، کہ بنایا ایک چیز کے لیے ہو لیکن اس سے اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے ان کو پیدا تو صرف اس لیے کیا تھا کہ ان کو عبادت کے لیے ہی محفوظ رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک انسانی اختیار بھی دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کا حکم تو سب کو ہے، مگر ساتھ یہ بھی اختیار ہے کہ کوئی اس کو کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے۔ لہٰذا اس اختیار کی وجہ سے کسی نے اس حکم کو قبول کر لیا اور اطاعت میں لگ گیا، عبادت میں لگ گیا، کسی نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا اور عبادت سے منحرف ہو گیا۔
یہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے اور امام بغوی رحمہ اللہ نے ان سے نقل کیا ہے۔ اور ایک تشریح اس کی مزید کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مراد اس آیت کی یہ ہے کہ ہم نے جن و انس کی تخلیق اس انداز پر کی ہے کہ ان میں صلاحیت ہو عبادت کرنے کی، لہٰذا ہر جن و انس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ پھر کوئی اس صلاحیت کو پہچان کر صحیح طور پہ خرچ کرتا ہے اور کوئی اپنی اس صلاحیت کو اپنی گناہوں اور شہوات کی وجہ سے ضائع کر دیتا ہے، اور اس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، جو آپ نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرت، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت یعنی اسلام کے مطابق پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی پیدائشی تو ہر انسان مومن مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن بڑے ہوتے ہوتے وہ جو طریقے اپنے ارد گرد دیکھتا ہے انہی کو اختیار کر لیتا ہے۔ لہٰذا مطلب یہ ہوا کہ فطری طور پر ایمان ہر انسان کے اندر رکھا جاتا ہے، لیکن ماں باپ اس کی صلاحیت کو ضائع کر کے کفر کے طریقوں پر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہو گیا الا لیعبدون، کہ جن و انس کے ہر فرد کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ اور دوسرا اشکال جو کیا گیا کہ انسان اور جنات کی تخلیق صرف عبادت کے لیے ہی ہے، حالانکہ ان کی عبادت کے علاوہ اور بھی بہت سی حکمتیں سامنے آتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی مخلوق کو ایک خاص کام کے لیے پیدا کرنا اس کے دوسرے منافع کے مخالف نہیں ہوتا۔ جیسے سورج میں حرارت ہے، اب یہ حرارت ضروری نہیں ہے کہ صرف انسان اپنے آپ کو گرمائش حاصل کرنے کے لیے کرے، بلکہ اس حرارت سے بہت سے کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا عبادات جو ہیں وہ انسان کی اصل ہے اور جنات کی اصل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے اور باقی چیزوں سے پاک ہوگا، علیحدہ ہوگا، وہ ان تمام چیزوں کو بھی کرے گا، اور یہ مقصد اصلی بیان کیا گیا کہ ان کا اصلی مقصد یہی ہے۔ پھر آگے بتایا کہ ما ارید منہم من رزق، ہم ان سے روزی نہیں چاہتے، ہم ان سے روزی نہیں چاہتے، یعنی ایسا نہیں چاہتے کہ یہ ہمیں کوئی نفع دیں یا وہ میرے لیے رزق پیدا کریں یا میرے لیے اور میری دوسری مخلوقات کے لیے رزق پیدا کریں اور مجھے کما کر کھلائیں۔ یہ ایک عام انسان کی عادت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی انسان چاہے وہ امیر ہے، چھوٹے درجے کا یا بڑے سے بڑے درجے کا امیر انسان ہے، وہ جو بھی غلام خریدے یا اپنے لیے کوئی نوکر چاکر رکھے تو ان کے رکھنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ ان سے اپنے کام اور اپنی ضروریات لینا چاہتا ہے اور اس کے بدلے وہ ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا قانون ان چیزوں سے پاک ہے، میں جو اپنے بندوں پر خرچ کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کما کر دیں یا یہ مجھے روزی دیں، اس لیے کہا کہ ان کو پیدا کرنے میں میرا کوئی اپنا نفع نہیں ہے، بلکہ مجھے ان کا ہی نفع مقصود ہے۔ اور آگے انسان کی غلط فہمی دور کی کہ تم اللہ کو کیا رزق دو گے، ان اللہ هو الرزاق، وہ تو خود روزی دینے والا ہے اور قوت والا ہے اور متین ہے، نہایت ہے قوت والا۔ لہٰذا وہ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہے کہ وہ کسی سے کھانا مانگے یا اس کے لیے بھوک ثابت ہو۔ تو کہا ان تمام چیزوں کے باوجود اگر یہ لوگ اب بھی اپنے کفر اور شرک پر قائم ہیں تو ان سے کہہ دو فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، ان گناہ گاروں کا بھی ڈول ایسے ہی بھر چکا جیسے ان سے پہلے ساتھیوں کا۔ ذنوب اصل میں ڈول کو کہتے ہیں، ڈول جس سے کنویں وغیرہ سے پانی نکالا جاتا ہے، تو ذنوب اس بڑے ڈول کو بھی کہتے ہیں۔ اور عام طور پر جیسے پہلے وقتوں میں اور اب بھی ہو سکتا ہے بہت سے علاقوں میں یہی صورتحال ہو کہ پانی لینے کے لیے باری مقرر ہوتی ہے اور ہر ایک اپنی باری پہ آ کے پانی بھرتا ہے، تو ذنوب کا لفظ جو ہے وہ باری اور حصے کے لیے بھی مقرر ہو گیا، ڈول کو بھی کہا جانے لگا اور باری کو بھی۔
تو یوں ہی کہا یہاں پر دونوں لفظوں کی طرف اگر متوجہ ہو کر ترجمہ کیا جائے کہ ان لوگوں کا ڈول ایسے ہی بھر چکا جیسے پہلے لوگوں کا بھر چکا، مطلب جیسے ڈول بھرنے کے بعد انسان کا کام ختم ہو جاتا ہے پانی بھرنے کا، اسی طرح سے ان کا بھی وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا، ان کے اوپر بھی ایسے ہی عذاب آئے گا جیسے پچھلوں کا وقت ختم ہو گیا تو ان پر عذاب آیا۔ اور دوسرا مطلب باری کے معنی میں لیا جائے کہ جیسے پہلے لوگوں کی باری آ چکی عذاب کی، یہ بھی پریشان نہ ہو، ان کے عذاب کی بھی باری مقرر ہے اور وہ آ جائے گی۔ اور پچھلے امتوں کو جیسے اپنے اپنے اوقات دیے گئے تھے عمل کرنے کے، اور باری دی گئی تھی کہ شاید یہ باز آ جائیں اور توبہ کر لیں، انہوں نے نہیں کی، ان کو اپنی باری پر انہوں نے کام نہیں کیا، لہٰذا وہ ہلاک ہو گئے، گرفتار ہو گئے عذاب میں۔ اسی طرح یہ موجودہ مشرکین بھی، ان کی بھی باری آ جائے گی، ان کا بھی وقت کیا ہے، مقرر ہے۔ تو اگر اپنے اس وقت کے اندر یہ اپنے کفر سے باز نہ آئے، اللہ کا عذاب ان کو اس دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں ضرور پکڑے گا۔ اس لیے ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے اس عذاب کے بارے میں فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، جلدی نہ کریں، مجھ سے جلدی طلب نہ کریں، کیونکہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر ازراہ مذاق کہا کرتے تھے کہ اگر ہم واقعی مجرم ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجرمین پر عذاب آیا کرتا ہے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو کہا کہ اس طرح سے جلدی طلب نہ کرو، کیونکہ عذاب اپنے مقررہ وقت پر آتا ہے اور اپنی باری پر آتا ہے۔ جب تمہاری باری آئے گی تمہیں بھی کوئی چھڑا نہیں سکے گا اور وہ عذاب تمہیں پہنچ کے رہے گا۔ اور کہا کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جس دن میں ان کی باری مقرر ہے، اس دن ان کو فائدہ نہیں ملے گا، بالکل فویل للذین کفروا، اس دن خرابی ہوگی، بربادی ہوگی، ہلاکت ہوگی ان منکروں کے لیے اس دن کے آنے سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اور یہی وہ صورت مبارکہ اسی وعدے سے شروع ہوئی تھی، اسی وعدے پر اس کا اختتام ہوا، قیامت کے وعدے سے شروع ہوئی اور قیامت ہی کے وعدے پر ختم ہوئی۔ قیامت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے برحق ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم ابتدا میں کھائی تھی، اور اسی قسم کے اوپر ساری بات چلی، پھر اس کا اختتام بھی اسی بات پر کیا کہ دنیا کے اندر جتنا بھی وقت گزار لو، جیسے بھی زندگی گزار لو، چاہے رب کو منا کے، چاہے رب کو ناراض کر کے، نہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس میں اللہ کا کوئی نقصان ہے۔ انسان اگر دنیا کے اندر کتنا بھی امیر ہو جائے، وہ پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں محتاج رہتا ہی ہے، لیکن اللہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی طرف سے بھی کسی چیز کا محتاج نہیں، اسی لیے اللہ الصمد کہا جاتا ہے کہ تمام لوگ اپنے تمام کاموں میں اس کے محتاج، لیکن وہ اپنے کسی کام میں کسی مخلوق کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ضرورت ہماری ہے، یہ پریشانی ہماری ہے، یہ مسئلہ ہمارا ہے، تو اس کو حل کروانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیونکہ وہ مسئلوں سے پاک ہے، منزہ ہے، ماورا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے فضل و کرم سے موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما دیں، اور اس طریقے پر نصیب فرما دیں جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں قبول شدہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن ہماری توجہ محض ایک اپنی ذات کی طرف رکھے، جس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، اللہ وہ مقام ہمیں عطا فرما دیں۔ ہمیں ہر کام میں، ہر کام سے پہلے، ہر کام کے بعد، ہر کام کے دوران اللہ کا دھیان، اللہ کی توجہ نصیب ہو جائے۔ یہ ہم سب مومنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیں۔ سورہ مبارکہ ہماری ناقص کوشش کے ساتھ لفظوں کے ترتیب میں انتہا کو پہنچی ہے، اور جتنی کمی کوتاہی بولنے میں ہو گئی اللہ کریم معاف فرما دیں، بیٹھنے میں ہو گئی، سننے والوں کے سننے میں ہو گئی، اللہ تمام سے اس کمی کو، اس کوتاہی کو معاف فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔